سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا اس سارے عمل میں کیا کردار رہا ہے. اب دیکھیں وہ یہ تاثر دیتے رہے میڈیا سے جو انہوں نے بات کی کہ میں سمجھتا ہوں جو ٹرانسفرڈ ججز ہیں ان کا سینیورٹی میں سب سے نیچے نام آنا چاہیے. اور اس سے پہلے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں انہوں نے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں تعینات کروایا ایز جس کو کہتے ہیں نا ایکٹنگ جج سپریم کورٹ. ٹھیک ہے. اور سر یہ تاثر دیا کہ وہ بھی ابھی ریس میں ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کے عہدے کے لیے. مگر مجھے ان کا کنڈکٹ جو ہے بڑا ڈاؤٹ فل اس لیے لگ رہا ہے کہ اگر میاں گل کو وہ یہ لارا لگاتے رہیں کہ آپ بھی ریس میں ہیں تو پھر اور یہ بھی کہتے رہے میڈیا کو کہ میرے خیال میں ٹرانسفر ججز باٹم میں آنے چاہیے، تو پھر ان تبادلہ شدہ ججوں کی جب سمری چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے پاس آئی تھی تو انہوں نے اس وقت یہ سوالات کیوں نہیں اٹھائے کہ ان کی سینیورٹی کیا ہوگی، یہ مستقل ہوں گے، عارضی ہوں گے. اور اب جب کہ جسٹس محمد علی مظہر نے فیصلہ دیا بھی ہے تو بیسیکلی تو یہ پورا کنسلٹیٹیو عمل جو ہے دوبارہ ہونا چاہیے تھا نا کہ صرف ایک کلرک کو آپ کہتے ہیں، کلرک کو کہتے ہیں آپ اس میں یہ بھی ٹائپ کر دو وہ بھی. یہ کوئی کلیریکل کام تو نہیں ہے، ان کی تشریح کا معاملہ تھا. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جسٹس محمد علی مظہر نے نہ صرف یہ کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو ریسکیو کیا، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی خود بھی ریسکیو ہونا چاہ رہے تھے. وہ کہتے کہ یہ گرم آلو میری طرف نہیں اچھالنا، کیونکہ میں تو میڈیا کو کہہ چکا ہوں کہ بھائی میری تو پھر یہ رائے. اور آپ کو پتہ ہے یہ اٹارنی جنرل کنسیڈ کر چکے ہیں کہ اگر ان تمام کنسلٹیز میں سے ایک کنسلٹی بھی انکار کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر تبادلے نہیں ہو سکتے. تو یہ وہ سوال ہے. اور پھر آخر میں جسٹس محمد علی مظہر کے کنڈکٹ پہ بات کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ایک 19 ہیئرنگز کی ہیں اور اینڈ پہ دھیلے کیا ان کی تشریح نہیں کی. انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ مستقل ہوگا، ٹیمپرری ہوگا، یہ بھی نہیں بتایا کہ سینیورٹی کیسے ہوگی. انہوں نے صدر مملکت کو کے کلرک کو کہہ دیا کہ یار اس میں یہ ڈال دو نوٹیفیکیشن ہے، وہ اس نے کر دیا. لیکن اتنی طویل ٹائم کیوں لیا محمد علی مظہر نے؟ کس کو ٹائم دے رہے تھے، کس بات کا انتظار کر رہے تھے؟ میری رائے میں وہ مخصوص نشستوں والے کیس کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے اور اس لیے ڈیلے کیا یہ جج سینیورٹی والا کیس کہ وہ آ جائے، حکمران اطاعت کو سیٹیں مل جائیں، 2 تہائی ہو جائے، 27ویں ترمیم آ جائے اور جو سوالات اس ججز تبادلہ اور سینیورٹی کیسز میں اٹھائے گئے ہیں وہ سوالات 27ویں ترمیم میں ان کو ایڈریس کر دیں. اور جب آئین میں چیزیں لکھ دی جائیں گی کہ یہ سینیورٹی ایسے ہوگی اور یہ مستقل ہوگا تو پھر یہ تو انفیکشس ہو جائے گے سپریم کورٹ میں سارے معاملات.